حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری بہت بڑی ہستی ہیں، اور یہ افسوس ہے کہ ہمارے ہاں جن کا تذکرہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اس میں بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے معاشرے میں، ممبروں کی کمزوری ہے کہ ممبر کے اوپر ان کے تذکرے ہونے چاہیے۔ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ نام تو حضرت ابو ذر غفاری کا بہت سارے لوگوں نے سنا ہوتا ہے، لیکن یہ کون تھے، کیسے ایمان لائے، زندگی کیسے گزاری، یعنی نور کا مینار ہے ابو ذر غفاری۔ یہ اتنی بڑی نور کا مینار ہے، اور انہوں نے جس طریقہ سے اسلام پہ عمل کیا ہے نا، وہ بہت کم لوگوں کو ویسا عمل نصیب ہوتا ہے جو حضرت ابو ذر غفاری کو نصیب ہوا۔ یہ بنو غفار قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ مکہ سے باہر مین روڈ کے راستے پر یہ قبیلہ آباد تھا۔ یہاں سے لوگ مختلف جیسے شام وغیرہ کی طرف مکے کے لوگ سفر کرتے تھے، اور یہ اتنا جری قبیلہ تھا، اعلانیہ یہ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ ان کا قبیلہ لوٹ لیتا تھا اور ساز و سامان چھین لیا کرتے تھے، اور وہ بھی کوئی ڈر کے نہیں، چھپ کے نہیں، بطور پیشہ، جیسے کوئی کام لوگ کرتے ہیں بطور پیشہ یہ قبیلہ لوٹتا تھا، اور ان کا پیشن تھا لوٹنا، لوٹ بازاری کرنا اور لوگوں سے چھین لینا اور اس سے نظام چلانا۔ ابھی اعلان نبوت مکہ پاک میں نبی پاک نے نہیں فرمایا، تو حضرت ابو ذر جو تھے، ان کا نام بھی سن لے، ان کا نام ہے جندب۔ ابو ذر ان کی کنیت ہے، نام ان کا ہے جندب۔ ابو ذر جندب غفاری، یہ ان کا مکمل نام ہے۔ تو آپ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اپنے نام کے لیے منتخب کر لے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اور یہ کہیں لوٹ مار کر رہے تھے، تو اچانک دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا، اللہ کی محبت پیدا ہوئی، اور انہوں نے وہ لوٹ مار کا جو کام ان کے قبیلے والے کرتے تھے وہ سارا کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کے ایک اور مزے کی بات یہ ہے، اعلان نبوت سے پہلے یہ مواحد بن گئے، یعنی اللہ کو ماننے والے بن گئے۔ ایک اللہ ہے، یہ بت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، شرک سے پہلے یہ باز آ گئے، ابھی اسلام ان تک نہیں پہنچا، تو یہ پہلے انہوں نے شرک، کفر اور غیر خدا کی عبادت کرنا، بتوں کو پوجنا، سورج پرستی اور اسی طریقے ستارہ پرستی اور آگ پرستی، یہ پوری دنیا میں یہ اس طریقے کے شرک جو ہے وہ عام تھے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے قبیلے میں حضور پاک کے اعلان نبوت سے پہلے ہی انہوں نے وہ ہر چیز چھوڑ دی۔ اور پھر اس میں دو روایتیں ملتی ہیں کہ ان تک یہ اطلاع پہنچی، اور ایک روایت یہ کہ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کا نام تھا انیس، وہ مکے میں آئے تھے اور ان کو اطلاع ملی تھی، تو ان تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ ان کو کسی نے آ کر بتایا کہ جس طرح کی تم بات کرتے ہو نا کہ یہ کائن اللہ کا تو نام ظاہر سی بات ہے حضور نے تعارف کرایا ہے، اس وقت یہ نام تو انہیں نہیں علم تھا۔ لوگوں نے کہا کہ جس طرح تم کہتے ہو نا کہ یہ بت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری طرح باتیں کرنے والا وہ ایک مکے میں بھی آ گیا ہے، تو اور وہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ کا جو ایک ہے اس کا میں نبی ہوں اور رسول ہوں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اچھا، ان سے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ جب تم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نماز اور سجدہ وغیرہ تم کس طرح منہ کر کے کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں جدھر اللہ منہ پھیر دیتا تھا میں سجدے کر لیتا تھا۔ اس وقت یہ تو نہیں پتا تھا نا یہ کعبہ ہے، یہ قبلہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ خبر لے کے آؤ کہ وہ بندہ کیا پیغام دیتا ہے، اس کا مشن کیا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے۔ وہ یہاں آئے اور لوگوں سے پوچھ گچھ انہوں نے کی کہ معاملات بتائیے،
مکے میں جس نے اعلان، ڈر بھی بہت ہوتا تھا، انکوائری کرنے والا کیوں انکوائری کر رہا ہے، ان کو قبول کرنا چاہتا ہے، ڈر ہوتا تھا کہ مکے کے جو کافر ہیں وہ قتل نہ کر دیں، یہ پوچھنے پر ہی قتل کر دیا جاتا۔ مکے کے لوگ نبی پاک کے بارے میں جو پوچھتے تھے نا، ان کو بھی یا باندھ دیتے تھے یا مارتے تھے یا قتل کرتے تھے یا دھمکیاں دیتے تھے، ڈرتے تھے لوگ، حضور پاک علیہ السلام کا نام لیتے ہی ڈرتے تھے۔ واقعی حق جو ہوتا ہے نا، حق کے ساتھ چلنا، حق کی تعریف کرنا، یہ بہت آسان ہے، وہ میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے۔ حق بہت اچھا ہے، سچ بہت اچھا ہے، لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بہت مشکل کام، اس کے لیے جوتے کھانے پڑتے ہیں، ماریں کھانی پڑتی ہیں، اور وہ انسان نہیں کھاتا ہے۔ تعریف کر لیں، مقصد یہ کہ ادھر ہی لڑائی ہو جائے، یہاں چوک میں ایک مثال اس پہ آپ کو دیتا ہوں، چوک میں لڑائی ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ یار یہ لڑکا جو ہے یہ حق پر ہے اور یہ لڑکا جو مار رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اور آپ کو پتا بھی ہو، تو آپ کبھی بھی اگر وہ پاور میں ہے، مارنے والا ہے، ظالم مارنے والا ہے پاور میں، طاقت والا ہے، کسی بڑی برادری سے تعلق ہے، بڑے خاندان سے تعلق ہے، تو آپ یوں ہاتھ کر لیں گے اور سائیڈ لینڈ ہو جائیں گے، کبھی بھی آپ وہاں پر نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ ظالم ہے، پتہ بھی ہوتا ہے۔ برادریوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ جو ڈی پی او آفس دھکے کھا رہے ہوتے ہیں دونوں سائیڈوں کے، تو چلو مظلوم کی طرف سے جو گیا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس نے دکان بند کی، اپنی چھٹی کی، پٹرول لگایا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے یار مظلوم کی طرف سے گیا ہے۔ مجھے بتائیں جو ڈی پی او صاحب کے آفس میں 500 بندہ ظالم کی طرف سے کھڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے جو یہ بڑے بڑے راؤ برادری کے اور دیگر میاں صاحبان کے ادھر ادھر ایم این اے ایم پی اے کے ڈیرے ہیں، وہاں بھی پریں ہوتی ہے نا، میں تو کبھی نہیں گیا لیکن ہوتی ہے، انسانی معاشرہ ہے۔ اب ایک ظالم کی سائڈ ایک مظلوم کی سائڈ ہے، تو جو ظالم کی طرف 200 بندہ بیٹھا ہے اور سارے پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا پڑھنے والے ہیں؟ اور گواہی کہاں دینے گئے ہوئے ہیں؟ ظالم کی طرف سے، کہ برادری دا نک نان تھلے لگ جاوے، برادری دا نک اچا کر دے نبی دے سامنے آدھا نک وڈھاون واسطے بیٹھا ہے۔ قیامت والے دن جب نبی پاک یہ پوچھیں، ہاں ادھر آ سیدھا ہو، سفارش مجھ سے کروانے آیا اور حوض کوثر کا پانی پینے آیا ہے، 10 فلانے قاتل دی طرف تو گواہی کیوں دیتی؟ میرا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے سگے رشتے ہوں، اولاد ہو، باپ ہو، تو اللہ نے کہا کہ ظالم کی طرف سے گواہی نہیں دینی، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ شاید ہی کوئی بچا ہو کہ اس کی برادری اور خاندان کا بندہ ظالم ہو اور یہ بندہ کہے کہ بھئی تو ظالم ہے، معاف کر، میں نہیں گواہی دوں گا، جہاں سے مرضی گواہی لے لے۔ اب ہمارے ہاں میں تجھے قرآن چکوا لو، وہ میرا بھتریا ٹھیک ہے، حالانکہ اس نے دیکھا بھی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے مارا ہے۔ میں جی 5 حج کیتے ہیں، میں تو قرآن چکوا لو، قرآن چوک کے ہوتے کھڑا ہوئے گا، جھوٹی گواہ، جھوٹوں کی بات کر رہا ہوں، میں مذمت کر رہا ہوں جھوٹوں کی، میں مذمت کر رہا ہوں جھوٹی گواہی دینے والوں کی، میں مذمت کر رہا ہوں جھوٹی پریں پنچایت میں جھوٹے بندے کی چارپائی پہ بیٹھنے والے کی، سچے کی مذمت نہیں کر رہا۔ سچا جو گیا ہے بہت اچھا گیا ہے اور اللہ پاک اس کو اس کے بدلے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہی بات یہاں پر حضور پاک کے اعلان نبوت سے میں اٹیچ کر کے کر رہا ہوں۔ حق کی تعریف کرنا آسان ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا بہت مشکل ہے۔ حق کے ساتھ کھڑا ہونے والوں کو اپنی برادریاں بھی ناراض کرنی پڑتی ہیں اور اپنے کنبے بھی ناراض کرنے پڑتے ہیں اور اپنے خاندان بھی ناراض کرنے پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں قیامت والے دن تاج صرف ان کے سر پر سجے گا
جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حق کے لیے لڑیں گے ان کے سر پر تاج سجے گا. نہ تو جھوٹا عزت کا حقدار ہے نہ جھوٹی گواہی دینے والا عزت کا حقدار ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے بھیجا. یعنی حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ شروع سے ہی بڑا مشکل ہے دوستو. یہ شروع سے حضور کے زمانے میں کوئی لوگ تھوڑے نہیں تھے, لیکن وجہ یہی تھی کہ یہ ساتھ کھڑا ہونے کے لیے مار کھانی پڑے گی, ذلت اٹھانی پڑے گی. تو ساتھ کوئی نہیں کھڑے ہوتے تھے, سارے دور سے سارے کہتے تھے محمد بن عبداللہ بہت اچھے بندے ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, لیکن ساتھ کھڑا ہونا یہ جس ہمارے بس میں یہ نہیں ہے. تو وہ ان کے بھائی آئے معلومات کی تو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تھوڑی بہت جو معلومات ملی واپس اپنے قبیلے میں آئے. ابو ذر نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ان کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے 2-3 جملے بس جو انہیں پتہ چل سکے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ نیکی کے کاموں کی دعوت دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بندے بہت اچھے ہیں, اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے وہ منع کرتے ہیں. تو حضرت ابو ذر نے کہا, حضرت جندب نے کہا کہ یار اس سے دل کوئی تسلی نہیں ہو رہی, تم پوری تسلی کر کے نہیں آئے ہو, لہذا یہ کام مجھے خود ہی کرنا پڑے گا. اب حضرت ابو ذر خود چل کے مکے آ گئے. ایسا کہتے ہیں میں مکے آیا تو اب جاؤں تو کس سے پوچھوں بھائی, مکے کے تو سارے لوگ دشمن ہیں نبی پاک کے. کہتے ہیں کہ میں کعبہ پاک جہاں آپ ماشاءاللہ جا کے طواف کرتے ہیں اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں, کہ مطاف میں جا کے میں نے ڈیرے لگا لیے اور وہاں زمزم صبح بھی پی لیتا تھا شام بھی پی لیتا تھا. بھئی کہیں سے کوئی سوراخ ملے گا, وہ بندہ دکھتا کیسا ہے, شکل کیسی ہے, بات کیسی کرتا ہے, وہ کیسا دکھتا ہے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو حضور پاک رہتے تھے حضرت ارقم کے گھر میں, دار ارقم میں جو صفا پہاڑی کے نیچے مکان تھا وہاں رہتے تھے. اب ادھر جو ہے معاملہ عجیب, ملاقات بھی نہیں ہو رہی. کہتے رات کا وقت تھا تو حضرت علی جو ہے وہ کعبہ مشرفہ کا طواف وغیرہ کر کے جب جانے لگے نا, 2-3 دن وہ مجھے دیکھتے رہے, یار یہ بندہ کہیں باہر سے آیا ہوا ہے اور یہ زمزم کے کنویں کے پاس ہی پڑا ہے, یہیں سو لیتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, پانی پی لیتا ہے, گزارا کر رہا ہے. یہ ہے حق. ایسے تلاش کیا تلاش کرنے والوں نے. ہمیں تو میاں پکی پکائی کھیر مل گئی ہے اور چمچے بھی دے دیے ہیں, ہم میں کہ منہ اکڑا کے بیٹھے ہیں کہ میں کھانا نہیں ہے. ہماری مثال یہ ہے, کھیر پک کے پکا کے چمچے رکھ کے فریجے ٹھنڈی کر کے یہ سانو نوابا نو اگے صحابہ نے دے دیتی ہے, بینو کھا لو, اسی منہ اکڑائی کھڑے ہیں کہ کھانا نہیں. یہ جو جیڑے ان باہر بیٹھے ہیں دکانہ کھول کے مسیتے وڑن نو جی نہیں کردا پیا, انہاں دی مثال یہی ہے نا کہ منہ اکڑا کے بیٹھے ہیں. نہ انہاں دے پیواں نو کٹا گیا تے نہ انہاں نو مار پئی, دین مل گیا بڑی آسانی نال. مسیتے آن نو ڈھکن نو جناب دل ہی نہیں کردا کہ مسجد چلے جائیں, نماز پڑھ لیں, جمعے والے دن نہیں اپنے جناب 1 گھنٹے کے لیے کام بند کر کے اللہ کے گھر کو آباد کر لیں. تو یہ منہ اکڑانے والی بات ہے نا. وہ کہتے ہیں نا ابے کمایا ہوئے تو پتر نکھرے کر دیں, اور پھر وہ آخدہ ہے کہ تو جناب کماویاں تو تینوں پتہ چلیا. یہی بات ہماری ہے, کمانے والوں نے مارے کھائیں اور آج ہم جناب ٹھنڈی ہواؤں میں آ کے اللہ کے گھر میں ہی نہیں بیٹھنے کو تیار ہیں. تو پھر ہمارے سے بدتر کون بندہ ہو سکتا ہے؟ تو میاں قدر کریں ہم اللہ کے دین کی, رسول اللہ کے دین کی, جن کے لیے اتنی بڑی قربانیاں, اتنی بڑی اذیتیں, کئی دن تک تلاش کرنے والے, تلاش حق میں سرکردہ یہ لوگ یہ مارے مارے پھرتے تھے کہ ہمیں وہ نور کی شمع مل جائے اور ہم جو ہے وہ آخرت کو پا جائیں, اللہ کے نور کو پا جائیں. کہتے حضرت علی کی نگاہ پڑی, حضرت علی نے دیکھا کہ یہ بندہ مسافر ہے, اور یہیں پر میں دیکھتا ہوں کہ اب بلا وجہ کسی بندے کو لے جا بھی نہیں سکتے نا, راز دار تھے حضور پاک کے اور بڑی تحقیق کے بعد بندے کو ملواتے تھے. تو حضرت ابو ذر کو کہا کہ میاں کس چکر میں آئے ہو یہاں,
جان گئے تھے آنکھوں میں نور تھا، اور نور نور والے کو پہچان جاتا ہے، عاشق عاشق کو پہچان جاتا ہے، محب محب کو پہچان جاتا ہے، اور پھر باب علم ہو اور وہ پہچانے نہ حضور کے عاشق کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا کہ میں سنا ہے کہ یہاں محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کی ہے، تو میں اس تلاش میں ہوں کہ میں بھی ان سے ملوں اور مجھے کوئی راہ ملے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے کہا تم نے راہ کو پا لیا ہے، تمہیں مبارک ہو، تم نے راہ کو پا لیا ہے، تم نصیب والے ہو، تم نے راہ کو پا لیا ہے، آؤ تمہیں دیدار کرواتا ہوں جس کی تلاش میں آئے ہو۔ اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری پیچھے پیچھے، آگے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور جب دار ارقم میں جیسے ہی قدم رکھا، سامنے حضور کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے ہی حضرت ابو ذر کہتے ہیں حضور مجھے اسلام پیش کیجئے۔ نبی پاک نے قرآن کی آیات پڑھی، کلمہ شہادت پڑھایا، مسلمان ہو گئے، پیغام حق لیا، واپس جانے لگے۔ حضور پاک نے کہا او ابو ذر چاہے تو اپنے دین کو تو چھپا کے رکھ، جب وقت آئے گا تو تمہیں بھی حکم ہو جائے گا ظاہر کر دینا۔ عرض کرنے لگے حضور اب جو آپ نے جام پلا دیا ہے اور سینے میں عشق توحید کی شمع کو روشن کر دیا ہے، اب یہ تو چھپنے والی نہیں ہے، اب تو چھپنے والی نہیں ہے۔ یہ تھے دین کے صحیح معنوں میں وفادار اور دین کے محافظ اور دین کے محب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی باہر نکلے، مطاف میں آئے، کعبہ مشرفہ کے سامنے آئے تو اعلان کرنے لگے لوگوں، مکے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اب وہ جتنی بھی کمیونٹی ہوتی تھی وہ کعبے کے ارد گرد ہی ان کے مکان بھی تھے اور بازار بھی تھے۔ جیسے ہی آواز لگی اب کعبے کی طرف سارے سردار لپکے، جب سارے سردار لپکے حضرت ابو ذر غفاری وہ سامنے کھڑا دیکھا کہ یہ بنو غفار قبیلے کا جو لڑکا ہے یہاں کیا کر رہا ہے۔ سب جب متوجہ ہو گئے، سب کو کہتے کہ اپنے کان کھول کے میرا ایک اعلان سنو۔ وہ سب جب متوجہ ہوئے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں اب توجہ تم نے کر لی ہے، جیسے ہم خطیب لوگ کہتے ہیں توجہ میں بندہ آ جائے تو اپنے نکتے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، آج کا نعت خاں نکتے کی بات کرے تو اس پہ نوٹیں اڑتی ہیں، خطیب نکتے کی بات کرے تو بڑے بڑے لوگ اس پہ دتھیاں نچھاور کرتے ہیں، نقیب محفل نکتے کی بات کرے تو ان پہ پیسے اڑتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو نکتے کی بات بتاتے تھے تو ان کے جسم سے خون نکالا جاتا تھا، خون نکالا جاتا تھا۔ لہٰذا اصل دین کے تو وفادار اور دین کے محب یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے تن من دھن کی قربانی دین کے دین کے پرچم کو بلند کر دیا تھا۔ اب سارے لوگ متوجہ ہو گئے تو آپ نے کہا سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا تھا، چاروں جانب سے انہوں نے مارنا شروع کر دیا، بہت مارا۔ اتنے میں حضور پاک کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب آئے، وہ قریب آئے اور اس کے اوپر جھک گئے، حضرت ابو ذر کے اوپر جھک گئے، جھک کے فرمانے لگے اے بدبختو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بنو غفار قبیلے کا شخص ہے اور تم یہ لوٹنے والے قبیلے کا شخص ہے، اور تمہاری جب تجارت کے سواریاں جائیں گی تو اس کو لوٹ لیں گے۔ پھر وہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لے۔ حضرت ابو ذر بڑے پیارے صحابی ہیں، آپ کہتے ہیں انہوں نے خوب مارا، میں نے خوب مار کھائی حضور کے نام پر، اور پھر میں چلا گیا کسی، ان کے آپس میں معاہدے بھی ہوتے تھے، کسی کے گھر چلا گیا، کہہ رہے اگلے دن پھر آگے اعلان کر دیا، اگلے دن پھر مار کھائی، 2-3 دن کہہ رہے انہوں نے مجھے خوب مارا پیٹا، اور میں وہاں کلمہ شہادت پڑھتا رہا اور حضور کے دین کی خاطر مار کھاتا رہا۔ اور پھر میں حضور پاک سے جو سیکھا، سیکھ کے اپنے قبیلے میں چلا گیا، بنو غفار قبیلے میں چلا گیا، ہجرت ہوگی۔ تو یہاں جو بات سمجھنے والی ہے، یعنی دین کے حصول میں تلاش کرنا، مار کھانا، اس پہ قائم رہنا اور پھر حضور کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ ساری چیزیں ان لوگوں میں ہمیں نظر آتی۔ آج ہم ہیں،
ہمیں کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی، ماں باپ ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی عزت کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، حلال کھانا ہے، حلال کی دعوت دینی. یہ مختصر سا دین ہے جس کو ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہے. اور ایک یہ ہے کہ دین سیکھنا بھی ہے، اور سیکھنا اس حالت میں کہ مار بھی کھانی ہے. مار کھانی ہے تو اسے برداشت بھی کرنا ہے. برداشت کرنا ہے تو پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے بھی نہیں ہٹنا، پیچھے بھی نہیں قدم ہٹانا. اب مجھے بتائیں، ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی مار رہا ہے؟ کوئی نہیں مار رہا. ہم تو پکھے چلے ہوئے ہیں اور بہترین نل لگے ہوئے ہیں، بہترین بیٹھنے کی جگہ ہے، صاف ستھری جگہ بنی ہوئی ہے. ہم آگے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی، قرآن پڑھنا ہے. دین کے لیے میں اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ایک بطور کسوٹی بات عرض کر رہا ہوں، ہم سب اگر سوچیں تو دین کے لیے ہمیں کوئی آزمائش آئی ہے؟ نہیں آئی. ہمیں آزمائش آئی ہوگی تو اپنی برادری کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، سیاست دانوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، دوستوں کی وجہ سے، بلپوں کی وجہ سے. افسوس اس بات کا ہے جن کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں ہم ان کو نبھا بھی رہے ہیں، اور جس دین کی وجہ سے کوئی آزمائش بھی نہیں آئی اس دین کے لیے وقت ہی نہیں. نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں، مسجد کے لیے وقت نہیں، جمعے کے لیے وقت نہیں. جمعہ ایک تربیت کا دن رکھا گیا ہے، جمعہ ایک تربیت کا دن ہے، جمعہ دل کی صفائی کا دن ہے، جمعہ فکروں کی پاکیزگی کا دن ہے، جمعہ تصورات کی بالیدگی کا دن ہے، جمعہ نور کا دن ہے، جمعہ سرور کا دن ہے، جمعہ لذتوں کا دن ہے، جمعہ فرحت کا دن ہے، جمعہ راحت کا دن ہے، جمعہ برکت کا دن ہے. جمعہ کے دن اللہ کے فرشتے زمین پر برکات بانٹنے کے لیے اترتے ہیں. جمعہ درود پاک کا دن ہے، تلاوت قرآن کا دن ہے. جمعہ آنکھوں کے اندر نور کو بڑھانے کا دن ہے. لیکن افسوس کی بات ہے 8 کے 8 دن دنیا کے لیے اور ایک دن 2 گھنٹے بھی جمعہ کے لیے نہیں ہے. 2 گھنٹے بھی جمعہ کے لیے نہیں ہے. وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ 2000 زیادہ دھندا ہو جائے. دھندا کریں، آپ کمائیں، پیسہ کمائیں، منع نہیں کرتا، لیکن بھائیوں 2 گھنٹے میں کیا کر لو گے؟ کیا 2 گھنٹوں میں نیا پاکستان بنا لو گے؟ کیا 2 گھنٹوں میں بنگلے بنا لو گے؟ کم از کم ہفتے میں 2 گھنٹے تو اللہ کے گھر کو دے دو. 2 گھنٹے تو یہاں آ کے اس نور کو جو اللہ کے فرشتے بانٹ رہے ہیں اپنی جھولی میں پالو. یہ مسجدوں کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، خالی مارکیٹوں کا حق نہیں ہے. 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ کم از کم مسجد کے اندر آ کے بیٹھنا ہماری روحانی تربیت ہے، ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے دل کا چین ہے، ہمارے اوپر برستی رحمتوں کا تسلسل ہے. اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت رہے، رحمت رہے، عنایت رہے، تو یہ چیزیں اپنے آپ کے اوپر نافذ کر لو جس طریقے سے صحابہ کرام نے کی. کہ یہاں سے غفار قبیلے میں چلے گئے، پھر ہجرت ہوئی، لڑائیاں ہوئیں. غزوہ تبوک سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئے تھے، جو تاریخ میں لکھا ہے.